بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عابد الرحمن پروگرام ایسا کیوں ہے میں حاضر خدمت ہے۔ دوستو، اردو زبان بنیادی طور پر کئی زبانوں کا مجموعہ ہے۔ اس کے علاوہ بھی اردو زبان پر ہر دور میں دوسری زبانوں کا سایہ پڑتا رہا ہے، لیکن اس سے ہمیشہ اردو زبان کو فائدہ پہنچا ہے، کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جی ہاں، مثلاً ابتدا میں اردو زبان فارسی، ترکی اور ہندی جو کہ خود کئی زبانوں سے مل کر بنی ہے، ویسے تو ہر زبان کئی زبانوں سے مل کر بنتی ہے، تو ان تمام زبانوں کے زیر اثر رہی۔ اس کے علاوہ بھی برصغیر ہند و پاک میں بولی جانے والی تمام علاقائی زبانوں کے الفاظ بھی اردو میں شامل ہوتے رہے ہیں۔ البتہ حالیہ برسوں میں جو زبان تشویشناک حد تک اردو زبان پر اثر انداز ہو رہی ہے وہ انگریزی ہے۔ آپ تھوڑی دیر تک بولتے رہیں یا پھر اس پروگرام کو سن لیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے 8-10 الفاظ انگریزی کے بھی استعمال کر لیے ہیں۔ میں یہ ضرور پوچھوں گا کہ ایسا کیوں ہے، کیونکہ یہ ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انگریزی آج بھی ہماری دفتری اور تدریسی زبان ہے، خاص کر اعلیٰ تعلیم کا سارا دار و مدار انگریزی پر ہے۔ ویسے یہ بھی کوئی بری بات نہیں، کوئی غلط بات نہیں، کیونکہ اردو زبان کا دائرہ انگریزی کی وجہ سے بھی وسیع ہوا ہے اور ہو رہا ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ انگریزی ایک انٹرنیشنل زبان ہے۔ البتہ قابل تشویش بات یہ ہے کہ جو الفاظ، جملے، ایکسپریشنز اور خوبصورت محاورے صدیوں تک اردو زبان میں استعمال ہوتے رہے، وہ اب نہ استعمال ہونے کی وجہ سے متروک ہوتے جا رہے ہیں، ہم بھولتے جا رہے ہیں، اور ان کی جگہ انگریزی اصطلاحات اور محاوروں کے ترجمے اور مفاہیم استعمال ہونے لگے ہیں۔ جی ہاں، اسی طرح ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ہمیں آسانی سے یاد آ جاتی ہیں، ہم پڑھتے رہتی ہیں۔ اس کا سب سے منفی پہلو یہ ہے کہ ہماری آئندہ نسلیں اپنے کلچر اور تاریخ سے بتدریج نابلد ہوتی جائیں گی، بے خبر ہوتی جائیں گی۔ اس سلسلے میں فارسی کے ان لاتعداد محاوروں، ضرب الامثال اور اقوال کا ذکر کیا جا سکتا ہے جو اردو زبان کا وزن ہے، لیکن اب انہیں شاذ و نادر ہی بولا، لکھا اور استعمال کیا جاتا ہے، حالانکہ وہ دیگر تمام زبانوں سے زیادہ روانی، آسانی اور خوبصورتی سے کسی پوائنٹ اور خیال کی ترجمانی کرتے ہیں۔ جی ہاں، مثلاً دیر آیت درست آیت، یعنی اگرچہ دیر ہو گئی ہے لیکن اب بھی کچھ نہیں بگڑا، یعنی اچھا ہی ہوا۔ اسی طرح بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست، یعنی زندگی ایک بار ملتی ہے اور اسے بھرپور طریقے سے جینا چاہیے۔ ویسے تو اس مفہوم کے 50 سے زائد خوبصورت محاورے اور اقوال انگریزی زبان میں موجود ہے، میں تسلیم کرتا ہوں، لیکن ان میں بابر و عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست والی بات نہیں ہے۔ اسی طرح غم نداری بز بخر، جس کے معنی ہے کہ اگر کوئی غم نہ ہو تو بکری خرید لو، بکری پال لو۔ آپ ضرور بکری خریدیں اور اس تجربے سے گزریں، پھر آپ کو پتہ چلے گا۔ میں ایک عدد مرغا خرید کر یہ تجربہ کر چکا ہوں، اور پھر اسے ایک ہفتے بعد پڑوسیوں کے حوالے کرنا پڑا، یعنی کہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ غم نداری بز بخر اس موقع پر بولا جاتا ہے جب سب کچھ ٹھیک جا رہا ہوتا ہے، لیکن ہم خود اپنے لیے کوئی مسئلہ پیدا کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جب کوئی مسئلہ چل رہا ہو اور کوئی اور مسئلہ بھی کھڑا ہو جائے تو ہم کہتے ہیں یک نشد دو شد۔ اسی طرح قہر درویش برجان درویش، یعنی غریب اور کمزور شخص کا طاقتور شخص پر کوئی بس نہیں چلتا، اس لیے اس کا غصہ اسے ہی نقصان پہنچاتا ہے۔
جس کی وجہ سے وہ غصہ کرنے سے اجتناب کرتا ہے یا پھر غصہ کر کے خود اپنا نقصان کرتا ہے۔ اسی طرح در دنیا کسے بے غم نہ باشد، اگر باشد بنی آدم نہ باشد، اس سے ملتے جلتے اقوال دنیا کی ہر زبان میں موجود ہیں، لیکن یہ ان سب میں سے بہترین ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں کوئی شخص ایسا نہیں ہے جسے غم لاحق نہ ہو، اور اگر کوئی ہے، اگر کوئی یہ دعویٰ کرتا ہے تو وہ بنی آدم میں سے نہیں ہے یا انسان نہیں ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ گویم مشکل وگر نہ گویم مشکل، یعنی کوئی ایسی بات یا موقع محل جس میں کسی بات کا اظہار مشکل ہو لیکن اسے بیان کرنا بھی از حد ضروری ہو۔ ناظرین، انگریزی اور دیگر زبانوں میں ایسے لاتعداد اقوال موجود ہیں جس میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ محنت پر یقین رکھو اور دھوکہ دہی اور شارٹ کٹ مارنے سے گریز کرو۔ انگریزی میں کہتے ہیں کہ there is no shortcut in life، لیکن اس بات کو فارسی کے خوبصورت مقولے میں بیان کیا گیا ہے جو کہتا ہے کہ رائے راست برو گرچہ دور است، یعنی صحیح اور سیدھا راستہ اختیار کرو چاہے وہ طویل اور مشقت طلب کیوں نہ ہو۔ اسی طرح فارسی کا یہ مقولہ آپ نے سنا ہوگا کہ ہر روز عید نیز کے حلوہ خورت کسی، یعنی ہر روز عید نہیں ہوتی کہ کھانے کو حلوہ ملے، مطلب یہ کہ زندگی میں خوشی کے مواقع کم کم ملتے ہیں۔ فارسی کا یہ مقولہ تو بالکل بے بدل اور انمول ہے، ان میچبل ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ کھوئے بد بہانہ بسیار، مطلب یہ کہ اگر کسی شخص کی فطرت اور عادت بری ہو تو برا اور غلط کام کرنے کے اسے لاکھ بہانے مل جاتے ہیں۔ دوستو، ہمارے خطے کے لوگوں کے متعلق خیال کیا جاتا ہے کہ ہم پریکٹیکل لوگ نہیں ہیں۔ شاید ایسا درست بھی ہے، جبکہ ترقی یافتہ اقوام کام پر یقین رکھتے ہیں اور عملی کام کرتے ہیں، لیکن اگر دیکھا جائے تو ہمیں بھی اس کی بروقت تاکید کی گئی تھی۔ اس پر فارسی کا مقولہ ہے کہ کسب کمال کن کے عزیز جہاں شوی، یعنی اگر عزت اور تکریم پانا چاہتے ہو تو کسی کام، کسی ہنر میں کمال حاصل کرو۔ اسی طرح جاہل اور بیوقوف شخص کی بات کو نظر انداز کرنے کی تاکید انگریزی زبان کے لاتعداد اقوال میں موجود ہے، لیکن فارسی کا یہ مختصر مقولہ ان سب میں بہترین ہے کہ جواب جاہلان باشد خاموشی، یعنی جاہل کی بات کا بہترین جواب خاموشی ہے، خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ اور آخر میں فارسی زبان کا یہ مقولہ کہ ہنوز دہلی دور است، جو کہ مغلیہ بادشاہ شاہ عالم ثانی سے منسوب کیا جاتا ہے کہ جب اسے کہا گیا کہ ایرانی حملہ آور نادر شاہ نے لاہور پر قبضہ کر لیا ہے اور اب وہ دہلی تک پہنچنے والا ہے، تو اس نے لاپرواہی سے کہا تھا کہ ہنوز دلی دور است، حالانکہ نادر شاہ کی حملہ آور افواج دہلی کے نواح تک پہنچ چکی تھی۔ ہمارے اساتذہ بھی امتحان سے پہلے ہمارے کار ریڈیو کے سوئچ کی طرح مروڑ کر 90 ڈگری تک بروڑتے ہوئے کہتے تھی کہ تمہارا کیا خیال ہے بچوں کہ ہنوز دلی دور است، جبکہ امتحان سر پر ہے۔ یہ ہمارے استاد اس کا صحیح استعمال کرتے تھے۔ دوستو، اگر پسند آیا ہو یہ پروگرام تو چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں نئے موضوع کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔